جگر کے ساتھ خواجہ عزیز الحسن مجذوب سے دوستی تھی، تو دل میں خیال آیا کہ کسی حکیم کے پاس جانا چاہیے، بیماری مجھے لگی ہوئی ہے، تو حکیم الامت حضرت تھانوی سے زیادہ کون صحیح ہوگا؟ تو کہا کہ دیکھو خواجہ جی، ذرا جو حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں ہمیں جانا ہے، تو آپ دیکھو ذرا ملاقات ہو جائے، کسی طرح اجازت لے لو۔ انہوں نے کہا کہ حضرت جگر ہندوستان کے بڑے مشہور شاعر ہیں، لیکن وہ جو ہیں ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ شراب پیتے ہیں، وہ آپ سے ملنے آنا چاہتے ہیں، کیا ہمیں اجازت مل سکتے ہیں آپ ان سے؟ تو انہوں نے کہا کہ جگر صاحب، میں تو سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہوشیار وہ خواجہ صاحب آپ کو عقل آ گئی ہے، مگر آپ تو ایسے ہی رہے بولے ہی ہمارے۔ حضرت جگر خواجہ عزیز الحسن مجذوب سے حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کو بڑا محبت تھی، بڑا تعلق تھا، وہ ڈانٹ بھی لیتے تھے، پیٹ بھی لیتے تھے انہیں۔ وہ بھی عاشق زار تھے، بہت سچے طالب تھے۔ طلب صادق ہو تو آدمی کچھ لے کر ہی آتا ہے، یہ نہیں ہوتا۔ تو خواجہ عزیز الحسن صاحب کہا کہ بھائی گناہ گار تو سبھی ہوتے ہیں، بس پی کر نہ آئے، بس اچھا مجھے یوں کہہ دیا، ملنے کو اجازت دے دی، مجھے تو خیال نہیں تھا کہیں گے ملنے، بس وہیں توبہ کر لی شراب سے۔ اور پھر اللہ کے نیک بندوں کے تعلق، میں خانے کا محروم بھی محروم نہیں، اللہ والوں سے تعلق اور اس کے لیے جاتے ہیں تو بعض دفعہ اللہ کے طالب اگر صادق ہو، یہ بھی ماہرین واقفین عارفین کا خیال ہے، طالب اگر صادق ہو اور رشتہ 100% مخلصانہ ہو اپنے طبیب سے، اپنے شیخ سے، تو بعض دفعہ کہنے کی ضرورت بھی نہیں پیش آتی۔ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے مرض کا ذکر کیا، خط لکھا، ایسا ہوتا ہے بہت سے تاریخ میں، بہت سے کہ بس اطلاع کی کہ اطلاع کرتے کرتے مسئلہ حل ہو گیا، اطلاع مرض کی کیفیت بتائی، وہاں حل ہو گیا مسئلہ۔ وہاں گئے حضرت کے یہاں، تو حضرت نے کہا کچھ شعر سناؤ۔ حضرت کو بھی بڑا ادبی ذوق تھا حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کو۔ تو جگر کہتے ہیں شعر کہنا شروع کیا، فی البدی، پہلے سے کئی بھی غزل نہیں تھی، 100 شعر سنائے۔ آئی کسی کی یاد تو آتی چلی گئی، ہر نقش ما سوا کے مٹاتی چلی گئی، سب پچھلی سب ختم ہو گیا، اب نئے سرے سے زندگی شروع ہوئی۔ تو حضرت تھانوی نور اور بھی کچھ غزلیں سنائی۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے یہ فرمایا شعر پر کہ اگر میں کسی کو شاعری پر انعام دیتا تو جگر صاحب آپ کو ضرور اس شعر پر انعام دیتا۔ میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ خود نہیں اٹھتے اٹھائے جاتے ہیں۔ قدم ہم اٹھا کے نہیں، ہم خود اپنے آپ نہیں ہیں، وہ انہوں نے اٹھوائے ہیں، اللہ نے بلایا ہے، ہم آ گئے ہیں، ورنہ کون اپنے دربار میں بلایا ہے، بلا شبہ اللہ کا کرم ہے، احسان ہے اللہ کا۔